بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم.
قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، معزز و محترم ماں و بہنوں، جو تلاوت مبارکہ بھی ہم نے سنی 13ویں پارے کا 17واں اور 18واں رکوع، سورہ ابراہیم علیہ السلام کا 5واں اور 6واں رکوع، دونوں رکوع میں کل 7 آیات مبارکہ ہیں۔ پہلے ہم ان کا ترجمہ سن لیں، پھر انشاءاللہ کچھ گفتگو کی جائے گی۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو بھی تباہی کے گھر جہنم میں اتار دیا، جس میں وہ پہنچیں گے اور وہ بہت ہی بدترین ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور وہ لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکا دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کچھ روز نفع اٹھا لو، کیونکہ تمہارا آخر لوٹنا تو جہنم ہی کی طرف ہے۔ آپ میرے ایمان والے بندوں سے فرما دیجئے کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے کھلم کھلا بھی اور پوشیدہ بھی خرچ کریں، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ خرید و فروخت تو رہے گی اور نہ ہی دوستی۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش نازل کیا، پس اس کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں کو روزی بنا کر نکالا، اور تمہارے لیے کشتیوں کو تابع فرمان کر دیا تاکہ وہ سمندر میں چلیں اس کے حکم سے، اور تمہارے لیے نہروں کو کام میں لگا دیا، اور تمہارے لیے خدمت گزار بنایا سورج اور چاند کو جو مسلسل چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے کارآمد بنایا رات اور دن کو، اور تم کو ہر وہ چیز عطا کی جو کچھ تم اس سے سوال کرتے ہو، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو شمار نہ کر سکو۔ یقیناً انسان بڑا ہی ناانصافی کرنے والا ناشکرا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ ابراہیم نے کہا، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دیجیے، اور مجھ کو اور میرے بچوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بالیقین بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سو جو میری پیروی کرے تو وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ آپ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے ہو۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی بعض ذریت کو ایسی جگہ لا کر ٹھہرا دیا ہے جو جنگل ہے، جو کھیتی باڑی کی جگہ نہیں ہے، آپ کے محترم گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگ نماز قائم کریں۔ پس اب آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دیجئے جو ان کی طرف جھک جائیں، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ لوگ شکر گزاری کریں۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ ان سب چیزوں کو جانتے ہو جو ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر تو زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں۔
ہر قسم کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسحاق اور اسماعیل عطا فرمائے۔ اے ہمارے رب، آپ میری دعا کو قبول فرما لیجیے۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت میں سے بھی۔ اور اے میرے پروردگار، آپ میری دعا کو قبول فرمائیے، یقیناً آپ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہو۔ اے ہمارے پروردگار، میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی اس دن مغفرت فرمائیے جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ دونوں رکوع مبارک کا ترجمہ ہوا۔ معزز و محترم سامعین، سورہ ابراہیم علیہ السلام کے شروع سے جس مضمون پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے وہ ہے توحید، اور توحید کی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کے برخلاف کفر و شرک کو رد کیا جا رہا ہے اور اس کو کمزور بتایا جا رہا ہے۔ گزشتہ رکوع کے آخری آیات میں اللہ نے 2 مثالیں دی تھی کہ ایمان والوں کی مثال ایک بہت ہی پاکیزہ اور عمدہ درخت ہے جس کی جڑیں بھی زمین میں مضبوط ہیں اور ٹہنیاں بھی فضا میں لہلہا رہی ہیں۔ اور کفر و شرک کی مثال دیا تھا اللہ نے کہ انتہائی گندہ کلمہ ہے اور اس کی جڑیں بھی دیر پا اور مضبوط نہیں ہیں۔ ہمارے آج کے رکوع کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت میں رخ خطاب اہل مکہ کی طرف ہے۔ مکہ والوں پر اللہ نے انتہائی عظیم الشان نعمتیں فرمائی تھیں۔ ان میں سے کچھ نعمتوں کا ذکر دوسرے رکوع میں آ رہا ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو یہی تھی کہ ام القریٰ کا باشندہ اور ام القریٰ کا ان کو متولی بنا دیا تھا اللہ نے۔ جس زمین کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ وہ ساری دنیا کی زمینوں میں افضل اور برتر ہے، وہاں رہنے کے باوجود کرم بالائے کرم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہونے کے باوجود، ان کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہونے کے باوجود ان لوگوں نے کفر و شرک کو اختیار کیا تھا۔ اللہ پاک پہلی آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا؟ اللہ کی نعمتیں کیا تھی ابھی مختصراً بتائی گئی، اور بھی بے شمار انگنت نعمتیں اللہ کی ہر انسان پر ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اس سوال کا مقصد ہے تعجب کرنا کہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی تعجب کی بات ہے کہ اللہ پاک تو اپنی نعمتیں عطا فرمائے اور انسان ان کی ناقدری کرے اور ناشکری کرے۔ اور تو اور انہوں نے اپنی پوری قوم کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، قوم سے مراد ہے پورا عرب۔ پورے عرب کا اس وقت تو مزاج تھا، اس سے پہلے زمانوں میں بھی مزاج تھا، بعد کے زمانے میں بھی مزاج رہا ہے کہ اہل مکہ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ اسلام کی تاریخ ہم پڑھیں گے، صاف طور پر واضح ہو جائے گا کہ جیسے ہی مکہ والے اسلام قبول کیے، فتح مکہ ہوا، پورا عرب اسلام میں داخل ہو گیا۔ عرب کے اکثر قبائل اس انتظار میں تھے کہ دیکھنا ہے مکہ والے کیا کرتے ہیں،
کیا اسلام کو ختم کر دیتے ہیں یا اس سے ہار جاتے ہیں؟ جیسے ہی مکہ میں اسلام پہنچا، فتح مکہ ہوا، پورا عرب اسلام کی رونق سے لالہزار ہو گیا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس بنیاد پر اس سے پہلے یہی مکہ والے تھے جو خود بھی اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اللہ کی نعمتوں کے گرویدہ نہیں ہو رہے تھے، شکر گزاری پر نہیں آ رہے تھے، اور پورے عرب کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اپنی پوری قوم کو تباہی کے دلدل میں یہ پھنسا رہے ہیں۔ اور وہ تباہی کا گڑھا کیا ہے؟ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں جہنم، جہنم میں پہنچا دیے، جس میں وہ پہنچیں گے، اور بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے، وہ بئس القرار، ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انتہائی تکلیف دہ جگہ ہونے کے باوجود، انتہائی سخت اور المناک جگہ ہونے کے باوجود اس سے نکلنا نہیں رہے گا، قرار اسی میں رہیں گے۔ تیسری آیت مبارکہ میں اور تعجب فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کا شریک دوسری چیزوں کو مناتے ہیں۔ انداد عربی زبان کا لفظ ہے، ندن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم وزن، برابر، ہم پلہ۔ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی شان، اور کہاں یہ پتھر کے تراشیدہ بت، ان کو اللہ کے برابر قرار دیا کرتے تھے۔ اور مقصد کیا تھا؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا۔ اور اس بنیاد پر اہل مکہ بہت مال حاصل کر رہے تھے، بہت کما رہے تھے، ان کی تجارت، کاروبار وغیرہ، ان کو رشوتیں، ان کو تحفے تحائف بہت ملتے تھے، خوب مالی فراوانی عطا ہو رہی تھی۔ اہل مکہ کے لیے تو ویسی ہی برکت کی دعائیں انبیاء نے کی ہیں، لیکن کفر و شرک کے ذریعے سے اپنی دکان چلا رہے تھے۔ اللہ نے تیسری آیت کے آخری جملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل مکہ کو یہ کہہ دیا، سنا دیا، خوب نفع اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو۔ کتنا رہیں گے دنیا میں؟ تھوڑے دن کا مزہ مارنا ہے، پھر تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ آپ ان سے بتا دو کہ کچھ دن نفع حاصل کر لو دنیا میں، بہرحال مومن بھی، کافر بھی، ایمان والا بھی، غیر ایمان والا بھی اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہی ہے۔ کھانا وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، آرام وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہواؤں میں، خوشگوار فضاؤں میں، دھوپ سے، ہوا سے، پانی سے، ہر ایک کو نفع پہنچتا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں تھوڑے دن نفع اٹھا لو، پھر لوٹنا تو جہنم ہی کی طرف ہے۔ یہ ناشکر بندوں کی علامتیں اور ان کو تنبیہات اللہ نے ان آیات میں بیان کی۔ 5ویں آیت مبارکہ میں رخ خطاب تھوڑا سا بدل رہا ہے، ایمان والوں کو بشارت بھی دی جا رہی ہے اور ان کو شکر گزاری کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ میرے ایمان والے بندوں سے یہ فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ 2 باتوں کا حکم ہے جو ابھی آگے آ رہا ہے۔ اس پہلے جملے میں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ تمام مومنین کے لیے بڑی عزت اور اکرام کی بات ہے، شرافت کی بات ہے، بڑی خوشخبری ہے کہ ان کی نسبت اللہ پاک اپنی طرف کر رہے ہیں۔ عبادی، یہ میرے بندے، جسے اللہ پاک اپنا کہہ دیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ساری کائنات اس کی ہے۔
اللہ پاک بڑی عزت سے، شرافت سے پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں۔ دوسری عزت کی بات یہی ہے کہ اللہ پاک عبادی سے تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، میری عبادت کرنے والے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی عبادات انشاءاللہ مقبول ہیں۔ اور تیسری بشارت آمنو کے لفظ سے ہے کہ یہ لوگ ماننے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، نافرمانی ان کی سرشتوں میں نہیں ہے، ان کی فطرت میں نہیں ہے۔ مومنین کو اس بشارت پر قلبی مسرت ہونا چاہیے، دلی راحت اور سکون ہونا چاہیے۔ دنیاوی حالات چاہے جیسے ہوں، اللہ کی نعمتیں بظاہر ہم پر کم ہوں، لیکن یہی نعمت عظیم سے عظیم تر ہے کہ اللہ نے ایمان کی سعادت عطا فرمائی۔ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ پاک کہہ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے 2 کام تم کو کرنا ہے۔ پہلا کام یقیم الصلاۃ، نمازوں کی پابندی، نمازوں کا اہتمام۔ اقامت صلاۃ سے مفسرین نے لکھا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکمل آداب کی اور وقت کی رعایت کر کے نماز ادا کی جائے۔ نمازوں کا خوب اہتمام، ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان والے کی روح کی غذا ہے نماز۔ اس کے بغیر ہمارے قلب کو چین و سکون آنا ہی نہیں چاہیے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہوتا ہے، ہو جائے، کئی وقت ہمیں کھانا نہیں ملا، کوئی بات نہیں، ہماری آمدنی میں تنگی ہے، کوئی بات نہیں، مکان سلیقے کا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن نماز تو ایسی دل و جان سے محبوب ترین رہنا چاہیے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بزرگوں اور دوستوں، نماز کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی گہرا اور بہت ہی جامع ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں اور مومنوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ اصل ہے جو کفر اور ایمان میں امتیاز اور فرق کرتی ہے۔ کہنے کو بہت معمولی چیز ہے لیکن بہت اہم چیز ہے۔ باقی تمام چیزیں کفار بھی کر سکتے ہیں، داڑھی وہ بھی رکھتے ہیں، اچھا لباس وہ بھی پہنتے ہیں، اچھا کھانا وہ بھی استعمال کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ وغیرہ وہ بھی عطا کرتے ہیں، لیکن نماز مومن کی امتیازی شان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں شکر گزاری کا سب سے بہترین اور سب سے پہلا حکم اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرنا چاہیے۔ نماز کسی بھی حالت میں ہماری فوت نہ ہو۔ ایک بہت اہم پیغام آیا ہے، میسیج آیا ہے، حکم آیا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو۔ ہمیں کتنی قدر کرنا چاہیے، ہم خود اندازہ اور حساب کر لیں، کتنی لاج رکھنا چاہیے۔ بغیر نماز کے ہم نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے، نہ اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل رہیں گے۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ جو بندہ نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ بڑی سخت وارننگ ہے۔ اگر ہم اللہ کے ہیں، اللہ کو اپنا مانتے ہیں، تو بغیر نماز کے ہمارا گزر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حکم تو اللہ پاک نے یہ دیا جو آسان بھی ہے، سہل بھی ہے، اور اس کے پیچھے بزرگوں اور دوستوں دنیا و آخرت کی کامیابیاں چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہمیں رزق میں برکت چاہیے، روزی میں فراوانی چاہیے، صحت و عافیت چاہیے، دنیا کی کون سی نعمت چاہیے، اللہ نے اس نعمت کو نمازوں میں چھپا رکھا ہے۔ ہماری مشکل اور پریشانی یہ
کہ ہم نماز چھوڑ کر ان نعمتوں کے حصول کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں جو لا حاصل ہے۔ اگر رزق میں برکت چاہیے، نماز ہماری زندگی میں ہونا ہی چاہیے۔ دنیا کی کامیابی چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے، نمازوں کا اہتمام لازمی ہے۔ بہرحال اتنی مقدار انشاءاللہ کافی ہے۔ دوسری ایک خاص بات اللہ نے اس آیت مبارکہ میں مومنین کو حکم فرمایا ہے، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، خفیہ طور پر بھی، کھلم کھلا بھی۔ عجیب و غریب انداز بیان ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیا ہے، اور جو دیا ہے وہ پورا نہیں مانگ رہے، اس میں سے کچھ خرچ کرنا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ پاک ہی کا عطا کیا ہوا ہے تو اللہ پاک پورا کی پورا مانگ لیں، ہمیں چونو چرا کا حق نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے تھوڑا سا خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس پر بھی بڑے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ یہ مضمون اتنا جامع ہے اور اتنا طویل ہے کہ اس پر گھنٹوں لگیں گے کلام کرنے کو، مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے مالدار ہوں، بہت صاحب ثروت ہوں۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں سے خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کسی کو پابند نہیں بنایا۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اگر کم دیا ہے تو کم میں سے، زیادہ دیا ہے تو زیادہ میں سے۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مالدار پر اس کی حیثیت کے بقدر، فقیر پر اس کی حیثیت کے بقدر، اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ کو یہ صفت بہت محمود ہے، محبوب ہے۔ بخل اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں، خرچ سے مراد ہے نیکی میں خرچ کرنا، گناہوں میں خرچ کرنا کوئی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو وبال جان رہے گا۔ نیکی کے کام جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ اپنی ذات پر ہو، اپنی بیوی بچوں پر ہو، اپنے والدین پر ہو، اپنے اقربا پر ہو، فقراء یتامى مساکین پر ہو، عام مسلمانوں پر ہو، حتیٰ کہ جانوروں پر، کفار و مشرکین پر خرچ کرنے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہر ایک کے اصول و آداب بتائے گئے۔ خرچ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ سخی آدمی اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار، نعوذ باللہ من۔ بخیل آدمی اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، اور جہنم سے قریب ہے۔ اللہ کی شکر گزاری کا ایک بہترین ذریعہ اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ پاک عطا کیے ہیں ان میں سے خرچ ہمارا مزاج رہنا چاہیے۔ اور آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن خرید و فروخت تو نہیں چلے گی، نہ ہی دوستی چلے گی۔ وہاں ایسا نہیں چلے گا کہ لاؤ آج مال دے کر کچھ نیکیاں خرید لیں، یا نیکیاں دے کر کچھ مال حاصل کر لیں۔ دوستی بھی نہیں چلے گی۔ پہلی بات ہم سمجھیں کون سا دن مراد ہے؟ یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ قیامت کا دن مراد ہے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے موت آ جانے کا وقت۔ موت حاضر ہو گئی، اب بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، اس کا مال بھی اس کا نہیں رہتا، وہ وارثوں کا بن گیا ہے۔ اگر اس میں سے خرچ کرنا چاہے، صدقہ کرنا چاہے، وصیت کرنا چاہے، صرف 1/3 مال میں چلتا ہے، پورا مال پر اس کو اختیار نہیں رہتا، اور مر گیا تو وہ بھی ختم، پورا دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا۔
اور دوستیاں کام نہ آئے گی. اس کو ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ متقیوں کی دوستی اور ایمان والوں کی دوستی آخرت میں بھی کام آئے گی. دنیا داروں کی دوستی دنیا میں لگتا ہے کہ بہت بڑا حمایتی ہے، بہت بڑا مددگار ہے، یہ تو اس کو ہر جگہ سے مشکل سے بچا لیتا ہے، اس کے لیے رشوت دے کر اس کی جان محفوظ کر لیتا ہے. لیکن آخرت میں سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. ہاں متقی لوگ ایک دوسرے کے کام وہاں بھی آئیں گے، کہیں درجات بلند کروائیں گے، کہیں سزاؤں سے شفاعت کر کے نجات دلوائیں گے. قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سارے دوست تو اس دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے. اس لیے ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ تقوی ہم بھی اختیار کریں اور اپنے دوستوں میں ان دوستوں کا انتخاب کریں جن میں کچھ خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر ہو، جن میں نمازوں کا اہتمام ہو، کچھ آخرت کا شغف. یہ ایک آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے بڑے جامع انداز میں ہم مومنین کو بشارتیں بھی سنائی ہیں اور آداب بھی بتائے ہیں کہ تمہارا کامیاب لوگوں میں شمار کس طرح ہوگا. اس کے بعد کی دونوں آیات میں اللہ پاک اپنی قدرت کا مظہر پھر ظاہر کر رہے ہیں جو مومنین کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور خاص طور پر کفار و مشرکین کے لیے. اپنی قدرت اور نعمتیں بیان کر رہے ہیں اللہ پاک کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پھر آسمان سے بارش نازل کیا جس کے ذریعے سے تمہارے لیے روزی عطا فرمایا، پھلوں کی روزی. ثمرات الرزق لکم. زمین و آسمان اللہ کی مخلوق ہیں اور ایسے شاہکار ہیں جو معمولی سے معمولی عقل والوں کو بھی توحید کی دعوت دیتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کا موجد، ان کو بنانے والا، سارے اختیارات کا مالک ہے. دوسری چیز اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ اس نے آسمان سے بارش نازل کر کے تمہارے لیے روزی پھلوں کی شکل میں عطا فرمائے. الثمرات ثمرتن کی جمع ہے، جس کا ایک ترجمہ تو میں نے کیا کہ پھلوں کے ذریعے روزی ملی. دوسرا ترجمہ اور زیادہ جامع ہے اور مشہور ہے. عربی زبان میں ثمرہ کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کے نتیجے کو. کوئی کارخانہ چل رہا ہے، اس میں جو چیز حاصل ہو رہی ہے اس کا ثمرہ ہے. ہم مہینہ بھر میں ملازمت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، جو آخری میں تنخواہ مل رہی ہے یہ اس کا ثمرہ ہے. کچھ لوگ دن بھر جفا کشی کر رہے ہیں، رات میں جو آمدنی ہو رہی ہے یہ اس کا ثمرہ ہے. بارش کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہماری روزیاں عطا فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ملی اور ہماری ساری استعمال کی چیزیں بھی ملی. جو لباس ہم پہنے ہوئے ہیں یہ بھی بارش کی پیداوار ہے. جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں بارش کی پیداوار سے اللہ نے عطا فرمائی. اپنی نعمتوں کو جامع انداز میں اللہ پاک شمار کروا رہے ہیں. اس کے بعد اس زمانے کی سب سے عجیب سواری جو آج بھی تعجب خیز ہے، کشتیوں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے کشتیوں کو اللہ نے مسخر کر دیا تاکہ سمندر میں اللہ کے حکم سے چلیں. آج بھی بار برداری میں جتنی سواریاں ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کو پہنچانے کا سب سے عظیم وسیلہ کشتیاں ہیں. اور اس میں اشارہ ہے تمام سواریوں کی طرف کہ اللہ نے ان کو کیسے تابع کر دیا. ایک معمولی انسان جس کا خود کا وزن 50 سے 100 کلو ہے، ٹنوں وزنی سواری کو آسانی سے کھینچ رہا ہے، چلا رہا ہے. یہ سب کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ تھوڑا سا غور کرنے پر اچھی طرح معلوم ہو جائے گا. نتیجہ صرف اور صرف یہی نکلے گا کہ اس خالق، اس رب نے ہمیں یہ سب عطا کیا.
انسان دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ میں نے فلاں چیز ایجاد کر لیا، فلاں چیز بنا لیا، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ جن چیزوں سے بنایا ہے کیا تم نے اس کو پیدا کیا ہے؟ یہ لوہے، تانبے، جو بھی دھات استعمال ہوئی ہے، کیا انسان کی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے؟ بہت دور ہو جا رہی ہے بات۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو عقل تمہارے اندر ہے وہ کس نے دیا؟ جو سمجھ ہے وہ کس نے دیا؟ تمہارے ہاتھ پیر میں قوت اور طاقت کس نے عطا کیا؟ اللہ نے تمہارا خدمت گزار بڑی بڑی چیزوں کو بنایا۔ ذرا اپنے آپ میں غور کر لو، جو انسان ایک چھوٹی سی کائنات کا درجہ رکھتا ہے، یہ خود اپنے اندر غور کر لے کہ یہ ساری صلاحیتیں کہاں سے آئی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ نہروں کو بھی تمہارا خدمت گزار بنایا۔ مختلف طریقوں کی نہریں جو انسان کو پانی پہنچانے کا بھی کام کرتی ہے، انسان کی صحت میں بھی مددگار ہے، اور جہاں چاہتا ہے انسان اپنی صلاحیتوں سے ان کا رخ بھی موڑ لیتا ہے۔ اور آگے غور کرو، سورج اور چاند کو تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے جو مسلسل سفر میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ خادمین تو ایسے ہیں جو انسان کے تابع مکمل ہیں، کشتیاں جب چاہتا ہے چلاتا ہے، جب چاہتا ہے روک دیتا ہے، لیکن زمین، آسمان اور چاند اور سورج یہ انسان کے اختیار میں نہیں دیا اللہ نے۔ مسخر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تمہیں نفع پہنچا رہے ہیں۔ اگر چاند اور سورج جو مسلسل اپنا کام کر رہے ہیں انسان کے تابع ہوتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کچھ لوگ کہتے کہ ہمیں رات بڑی چاہیے، کام زیادہ ہے، کچھ کہتے کہ ہمیں دن بڑا چاہیے، دن کی ضروریات زیادہ ہے، کہاں سے نظام چلتا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے ایک مقدار کے مطابق ان کو ذمہ داری پر لگا دیا ہے، مسلسل اپنا کام کر رہے ہیں، اور رات اور دن کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ رات اپنی جگہ بڑی انمول نعمت ہے، دن اپنی جگہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، نہ اس سے انکار کیا جا سکتا ہے نہ اس سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ ان سب اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر پہلے متعدد مرتبہ کلام ہو چکا ہے، یہاں اللہ پاک یاد دہانی کروا رہے ہیں، توحید کے بڑے بڑے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ 7ویں آیت مبارکہ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم جو اللہ سے سوال کرتے ہو اس میں سے اللہ پاک تمہیں عطا فرماتا ہے۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی عطا ہمارے سوال کی بھی محتاج نہیں۔ کتنی نعمتیں ایسی ہیں، کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو بن مانگے اللہ نے ہمیں عطا کی، حتیٰ کہ ہمارا خود کا وجود، ہماری جسمانی صلاحیتیں، ہماری عقل و فراست۔ اس کے بعد انسان جو سوال کرتا ہے اللہ پاک مصلحت سے جو اس کے لیے مضر نہ ہو یا اس کو دینے پر دوسروں کو تکلیف نہ دے، اللہ پاک عطا فرماتے۔ جو چیزیں نہیں عطا فرماتے اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک ایک بہت اہم جملہ کہہ رہے ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو شمار نہ کر سکو۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کچھ تو انفرادی طور پر، کچھ اجتماعی طور پر، کچھ مادی طور پر، کچھ روحانی طور پر، بے شمار ان گنت نعمتیں ہیں۔ کچھ تو ایسی نعمتیں ہیں جن کو انسان نعمت کے پیرائے میں لیتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن کچھ ایسی نعمتیں ہیں جہاں تک ہماری عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ نعمتیں مثبت انداز میں، کچھ منفی انداز میں۔ مثبت انداز میں تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی، زبان عطا کی، جسم میں صحت اور تندرستی عطا کی، صلاحیتیں عطا کی۔ منفی انداز میں یہ ہے کہ کتنی بیماریاں ہیں جن سے اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا ہے۔
اگر ان بیماریوں میں سے نعوذ باللہ ایک بیماری جسم میں آ جائے انسان پریشان ہو جائے، کہاں تک شکر ادا کریں گے؟ عقل مندوں کی عقلیں حیران ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں کا احسان نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی مکمل کی شکر گزاری لازم کی جاتی تو ہماری عمر کم تھی، نعمتیں اس سے زیادہ تھیں، لیکن بندہ چند شکر گزاری کر لے اللہ شاکرین میں شمار فرما لے گا۔ اللہ نے خود کہا ہے اگر ان نعمتوں کو شمار کرنے لگو نہ کر سکو، لیکن بندہ چند کام کر لے، اطاعت پر آ جائے، اللہ اس کو تمام نعمتوں کے عوض میں بہت ساری چیزیں عطا فرماتی۔ مومنین کے تعلق سے اس سورہ کے پہلے رکوع میں اللہ نے کہا تھا صبار شکور، اب یہاں اللہ پاک یہ شکوہ کر رہے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ناانصاف ہے، بڑا بے انصافی سے کام لینے والا ہے اور اللہ کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے، نعوذ باللہ من۔ کفار و مشرکین کی یہ عادت اور مزاج ہے۔ یہ پہلا رکوع ہمارا مختصراً ہوا۔ دوسرا رکوع مبارک جس میں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی 6 دعائیں اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں، اور ان دعاؤں میں ہمارے لیے بڑے سبق آموز باتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیوں ہوا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے زمرے میں توحید کے معاملے میں انتہائی نمایاں شخصیت ہے۔ ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں بت سازی ہوتی تھی، پوری قوم بت پرستی کی عادی تھی، بتوں کو بیچا کرتے تھے، لیکن ایسے میں انہوں نے توحید کو ڈھونڈ نکالا۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری اہم وجہ، کفار و مشرکین جو دلیل پیش کرتے تھے اپنے کفر و شرک سے، جب ان سے دلیل مانگی جاتی تھی کہ اس کی کوئی دلیل ہے کہ یہ معبود ہے، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا سے ہوتا آ رہا ہے ہم بھی کریں گے۔ جب باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس کو تم دلیل مانتے ہو تو اپنے جد امجد کے طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ ان پر تو رشک کرتے ہو، فخر کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ بھی کہتے ہو، بڑا بھی مانتے ہو، اور ان کی توحید کو چھوڑے جا رہے ہو۔ اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے، خاص طور پر خطاب ہے اہل مکہ سے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی زندگیوں کو تنگ کر رکھا تھا۔ ان کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے کہ کم سے کم مکہ کی تاریخ کو تو ذہن میں رکھو۔ بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں، انبیاء بھی دعا کرتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں ادب سے لبریز بھی ہوتی ہیں اور بہت ہی زیادہ سبق آموز ہوتی ہیں۔ اس دوسرے رکوع میں سب سے پہلے اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیا اس وقت کو یاد کرو کہ اے اللہ اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور مجھ کو اور میرے بچوں کو اس بات سے بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ 2 دعا کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی دعا، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ دعا آئی ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ دونوں میں فرق ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ پہلی دعا اس وقت کی ہے
جب یہ جگہ بالکل بنجر زمین تھی، کوئی شہر وغیرہ آباد نہیں ہوا تھا۔ دوسری دعا جو حضرت سورہ ابراہیم علیہ السلام میں ہے، یہ دعا اس وقت کی ہے جب مکہ آباد ہو چکا تھا، یہاں قبیلہ جرہم آ کر رہنے لگا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی دعا کا اعادہ کیا کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس کو حرم بنا دے، حرم، اور مجھ کو اور میرے بچوں کو اس سے بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ بت پرستی ابراہیم علیہ السلام پہلے قوم میں دیکھ چکے تھے، بعد میں اس کی خاص دعا کی۔ ان دعاؤں کے پوری تفصیل سے پہلے مناسب اور موضوع ہے کہ ہم تھوڑی سی تفصیل اور تاریخ اس واقعے کی سنیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، مختصراً سن لے تاکہ بات اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم کو اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو ایک لقودق میدان میں چھوڑانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رہنمائی کی، اس جگہ پہنچایا گیا، ملک شام سے یہاں تک لایا گیا۔ یہاں ایک جگہ لا کر ایک ٹیلے پر جہاں چھوٹا سا درخت تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بٹھایا، شیرخوار بچے کو چھوڑا، ان کے پاس تھوڑا سا پانی کا مشکیزہ اور تھوڑی سی کھجوریں چھوڑا، اور چپ چاپ خاموشی سے واپس جانے لگے۔ بیوی حیران ہو گئی کہ اتنی وحشت ناک جگہ میں، اتنی غیر مانوس جگہ میں یہ چھوڑ کر کیسے چلے جا رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی اللہ نے یہ حکم دیا کہ اب یہاں سے ملک شام واپس چلے جائیے، آپ نے آگے ایک جملہ نہیں کہا، ویسے ہی واپس جانے لگے، حتیٰ کہ بیوی سے خیر خیریت، دعا سلام کچھ نہیں، یا یہ بھی نہیں کہ میں اب اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں واپس، ویسے ہی واپس لوٹے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہی ہیں کہ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس جنگل میں کوئی دل بہلانے والا ہے؟ یہ معصوم بچے کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ دامن پیچھے سے پکڑ رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں، بس چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے۔ حضرت حاجرہ بھی ان کی بیوی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ خلیل اللہ تو ایسا بے وفا نہیں ہو سکتا، مارنا ہوتا تو کہیں بھی مار دیتے، یہاں لا کر چھوڑ کر جانا کچھ نہ کچھ تو بات رکھتا ہے۔ ایک جملہ زبان پر آیا کہ اچھا اتنا بتا دیجئے کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا؟ ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ موڑ کر کہا ہاں اللہ نے کہا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ایک دم مطمئن ہو گئیں اور ایک جملہ کہا اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تصور کی نگاہوں سے دیکھیے انتہائی دردناک منظر۔ ایک باپ اپنی بیوی اور اس چھوٹے بچے کو جو دودھ پیتی عمر میں، وہ بھی انتہائی شفیق و رحیم باپ، ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہے جہاں بظاہر زندگی کا کوئی سامان نہیں۔ مزید یہ کہ یہ وہ بیٹا ہے جو اللہ نے بڑھاپے میں عطا کیا ہے۔ ان دعاؤں میں آگے دعا آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو یہ اولاد ہوئی تھی تقریباً 120 سال کی عمر میں، مگر اللہ کا حکم ہے، فرما برداری کیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دور چل کر جب آڑ میں ہو گئے، ایک پہاڑی کی اوٹ میں ہو گئے، یہاں سے بیوی اور بچے دیکھ نہیں رہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں مڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یہ دعا کی تھی، ربی اجعل ھذا بلدا آمنا،
ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چلے گئے ملک شام۔ ادھر یہ واقعہ پیش آیا کہ تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی تھا، کتنا چلتا، کچھ وقت چل کر ختم ہو گیا۔ اب بھوک پیاس سے دونوں تڑپ رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بچے کے درد میں خود کا درد فراموش کیے ہوئے پانی کی تلاش میں یا کسی انسان کی تلاش میں اس اونچائی پر جا کر دیکھ رہی ہے کہ دور تک کوئی نظر آ جائے۔ پہلے صفا پہاڑی پر گئی، وہاں سے اتر کر دوسری اونچائی پر مروہ پر جا رہی ہیں۔ درمیان میں جب نیچے آ رہی ہیں تو اپنے دامن کو تھوڑا سا اٹھا کر تیز دوڑ رہی ہے کہ بچے پر نظر نہیں پڑ رہی ہے۔ بچہ وہاں مارے پیاس کے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ 7 مرتبہ یہ چکر ہوا ہے، جو آج بھی اللہ نے اس کی یادگار تازہ رکھی ہے۔ ہر حاجی، ہر معتمر سعی بین الصفا والمروہ کرتا ہے۔ بہرحال میں بہت تفصیلی واقعے کو مختصر کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا اور کی تھی کہ اللہ، آپ کے محترم گھر کے پاس ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ نماز قائم کریں اور کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ بڑی قیمتی جامع دعائیں۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کیا تھا کہ تمام لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ اگر دعا کے کلمات وہاں یہ ہو جاتے تو مکہ مکرمہ کے لیے مسلمان تو مسلمان، یہود و نصارہ بھی ٹوٹ پڑتے اس زمین پر، اور اس جگہ میں آبادی کے لیے جھگڑے ہوتے۔ اللہ نے مخصوص جماعت کا دل ادھر مائل کیا۔ بہرحال اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور وہیں سے پکار کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کی بات اللہ نے سن لیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارے وہاں پر جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں تھیں، وہاں سے زمزم کا کنواں پھوٹ کر نکلا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی دوڑی آئی، اس پانی سے سیر بھی ہوئی، بچے کو بھی سیر کی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب پانی تھم نہیں رہا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس وقت ان کی زبان پر یہ جملہ ہے زم زم، جو عبرانی زبان کا لفظ تھا جس کا معنی ہوتا ہے رک جا رک جا، اس کا نام ہی زمزم ہو گیا۔ یہاں یہ بات ہمارے ذہن نشین رہنا چاہیے کہ زمزم کا چشمہ جو پھوٹ کر نکلا ہے، بظاہر تو اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں پر مارا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجرہ اگر نہ روکتی تو یہ پانی کبھی نہ تھمتا۔ آج بھی ویسے بھی تھم نہیں رہا ہے، لیکن زمین کی گہرائیوں میں، عرب کی خشک سالہ زمین میں ایک نہر ایسی جاری ہوتی کہ اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی سمندر نہیں کر سکتا۔ آج بھی وہ ویسے ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، لیکن درمیان میں وقتاً فوقتاً اللہ کے حکم سے یہاں اپنی بیوی بچوں کی ہمدردی میں آتے تھے، آپ ان کی خیر خیریت لیتے تھے۔ قبیلہ جرہم آیا، اجازت لے کر یہاں اپنے خیمے گاڑ لیے۔ حضرت حاجرہ نے یہ کہہ کر اجازت دیا تھا کہ ٹھیک ہے رہو، لیکن پانی پر حق تمہارا نہیں میرا رہے گا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ یہاں کوئی انسان آ کر آباد ہو۔ جرہم آباد ہوا، دھیرے 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 یہ قبیلہ بڑھتا چلا گیا، شہر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آہستہ آہستہ پرورش پا رہے ہیں۔ قبیلہ جرہم سے انہوں نے عربی زبان سیکھی ہے، ورنہ عربی زبان نہیں تھی، سریانی زبان تھی، ملک شام میں چلتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صلاحیتوں کو دیکھ کر جرہم نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کا نکاح ان سے کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرال بنا۔
آہستہ آہستہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا یہیں وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ یہاں رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام یہاں وقتاً فوقتاً تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گھر پر ایسے وقت پہنچے کہ بیوی گھر میں جو بہو ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہیں گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، سلام کیا، بات چیت کی، اپنی بہو سے حالات دریافت کرنے لگے کہ کیسے چل رہا ہے۔ اس بہو نے شکوہ شکایت کی کہ بہت تکلیف میں دن گزر رہے، کھانے پینے کی خوشحالی فراوانی نہیں ہے، گھر میں تنگی ہے، ہم لوگوں کو یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو ان کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ کوئی ملاقات کے لیے آئے تھے، آپ ملے نہیں تو چلے گئے واپس، اور یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے ہی گھر تشریف لائے، خوشبو اور انوار سے پہچان لیا کہ والد صاحب آ کر گئے۔ بیوی سے دریافت کیا کوئی آیا تھا؟ تو بیوی نے کہا ہاں فلاں فلاں ہیئت کے بزرگ آئے تھے، انہوں نے کچھ باتیں کی اور ساتھ میں یہ کہہ کر گئے کہ گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ابو جان تھے اور مجھ کو یہ تاکید کر کے گئے ہیں کہ تم کو طلاق دے دوں، تم میرے قابل نہیں ہو، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ ان کو طلاق دے دیا۔ دوسرا نکاح بھی آپ کا اسی میں ہوا۔ کچھ روز بعد پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی اس بہو سے حالات دریافت کی۔ ویسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اس بہو نے بڑے شکر بھرے انداز میں گھر کے حالات سنائے اور اللہ کی حمد و ثنا کی، خوشحالی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں کہا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو ان کو میرا سلام عرض کہنا اور کہنا کہ فلاں صاحب نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرو۔ چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو انوار و برکات سے محسوس کر لیا کہ ابو آئے تھے۔ اہلیہ سے پوچھا تو پوری باتیں سنائی۔ آخر میں جب یہ کہا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرو، بچا کر رکھو، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو یہ نصیحت کر کے گئے ہیں کہ آپ میری رفیقہ حیات رہو گی، ہمیشہ میری اہلیہ بن کر رہو گی۔ کچھ دنوں بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ایک درخت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر درست کرتے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں اس جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر کروں۔ دونوں باپ بیٹے نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ تعمیر کرتے وقت مقام ابراہیم بھی آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر چن چن کر لا رہے ہیں، باپ تعمیر کر رہے ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی سرگزشت ہے۔ یہ مختصراً واقعہ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن کی یاد اللہ پاک دلا رہے ہیں کہ اس شہر کے لیے یہ دعا کیا تھا کہ امن والا بنا دے، اور اولاد کے لیے یہ دعا کیا تھا کہ مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ یہ دونوں وہ سرمایے ہیں جو انسان کی دنیا کو بھی خوشگوار بناتے ہیں، آخرت کو بھی۔ اہل مکہ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ نے تو یہ احسان کیا، تمہارے والد نے یہ دعا کیا تھا کہ امن والی جگہ بنا دو، اور تم نے اس کو کیسے مظالم والی جگہ بنا دی۔ مسلمانوں کو کتنا مار رہے ہو، کتنا ستا رہے ہو، اور وہ بھی کس جرم پر؟ وہ بتوں کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں اس لیے۔ تمہارے والد نے یہ دعا کیا تھا کہ مجھ کو میری اولاد کو بچانا۔ رہ گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بت پرستی کہاں سے آئی، جبکہ اسماعیل علیہ السلام
ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیا تھا کہ میرے بچوں کو اس سے بچانا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد برسہا برس تک بت پرستی کبھی کی نہیں۔ ایک مرتبہ جب جرہم نے بہت زیادہ مظالم کیے تو یہ لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگے، تو بیت اللہ کے کچھ پتھر بھی اپنے ساتھ لے گئے، حرم کے پتھر لے گئے احترام کے لیے، اس کا طواف کرتے تھے، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی نسلوں نے ان کو معبود بالذات سمجھ لیا۔ بعد میں اور کسی کمبخت نے بت کی شکل میں اپنے بزرگوں کی صورت بنانا شروع کر دیا۔ عمرو ابن لوحی ملعون یہ پہلا شخص تھا جو عرب میں بت پرستی لایا تھا۔ بہرحال دوسری آیت مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ بت گمراہ نہیں کیے، لیکن اس راستے سے شیطان نے گمراہ کیا ہے، لوگ انہی کو معبود سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو میری اتباع کرے گا، میری بات مانے گا، وہ تو میرا ہے، یعنی وہ توحید والا ہے، لیکن جو نافرمانی کرے گا آگے کیا؟ کفار و مشرکین کے لیے استغفار کرنا بھی منع ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ غفور الرحیم ہو، بڑے ادب کا مقام ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انتہائی مہربان ہوتے ہیں۔ کفار و مشرکین کے تعلق سے بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اللہ ان کو عذاب دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں یہ دعا کی ہے جو میری نافرمانی کرے گا تو آپ کے حوالے، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ ان کو معاف فرما، آپ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہو، اب آپ کی مرضی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ بھی ہم پہلے سن چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت میں اللہ پاک سے کہیں گے اگر آپ عذاب دو تو یہ تیرے ہی بندے، اور اگر آپ معاف کر دو تو آپ غلبے والے ہو، حکمت والے ہو۔ یہ دونوں بزرگ، یہ دونوں جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے یہاں کفار و مشرکین کے تعلق سے بھی اللہ کی رحمت، اللہ کے غلبے اور اللہ کی مغفرت کا ذکر کیا۔ تیسری آیت مبارکہ میں اس واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی بعض ذریت کو ایسی وادی میں چھوڑ جا رہا ہوں جو بنجر زمین ہے، آپ کے مقدس گھر کے پاس، کھیتی باڑی کے لائق نہیں ہے، تاکہ وہ لوگ نماز ادا کریں۔ نماز کی فضیلت، نماز کی ضرورت ابھی ہم نے اس سے پہلے رکوع میں سنی۔ اور کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف جھکا دیجئے، پھلوں کا رزق دیجئے تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ آج بھی مکہ مکرمہ وہ زمین ہے، دنیا کے گوشے گوشے سے پھل وہاں پہنچتے ہیں جو کسی دنیا کے کسی اور شہر میں ہو ہی نہیں سکتے۔ چوتھی آیت مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کھل کر اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ تو ہماری چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہو اور کھلی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہو، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں۔ زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہے۔ پھر درمیان میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھ کو اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا۔ دونوں بیٹے بڑھاپے کی عمر میں ہوئے تھے۔ یقیناً میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ دعاؤں کے آداب میں سے کہ بار بار عاجزی کیا جائے، الحاح و زاری کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بار بار کبھی ربنا کہا، کبھی ربی کہا، اے ہمارے رب، اے میرے رب۔ اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات۔ پھر ایک دعا خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ اللہ مجھ کو بھی اور میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والے بنا۔ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ دے ہی نہیں سکتے کہ ان کو نماز کا پابند بنا دیں۔
دنیا کی کوئی بھی نعمت اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کیا، لیکن یہاں دعا میں ایک اشکال دل میں کھٹک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری ذریت کے لیے دعا نہیں کی، ذریت میں سے بعض لوگوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سورہ بقرہ میں ہم سن چکے ہیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہاری ذریت میں نافرمان لوگ بھی ہوں گے، ظالم لوگ بھی رہیں گے۔ دوسرے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے جب پھلوں کی دعا کیا تھا تو اس میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو ایمان والا رہے گا اسی کو پھل دینا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ تو اللہ نے وہاں جواب دیا تھا یہ پھل تو کافروں کو بھی ملے گا، ایمان والوں کو بھی ملے گا۔ یہاں نماز کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری ذریت میں نماز کو قائم کرنے والے بنا۔ تمام دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی مقبول ہوئی۔ دعا کی قبولیت کا بھی آپ نے اللہ سے اصرار فرمایا، اللہ پر یقین بھی رہنا چاہیے اور اللہ کی صفات محمودہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے دعا میں۔ آخری 7ویں آیت مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ کی، تمام مومنین کی اس دن مغفرت فرمانا جس دن حساب قائم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والدین میں خاص طور پر والد آزر مشرک تھے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام یہاں کیوں دعا کر رہے ہیں؟ اس کی 2 وجہ مفسرین نے لکھی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعا اس ممانعت سے پہلے کی ہو، جب تک استغفار کرنا منع نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہا تھا جب تک میرا رب مجھ کو منع نہیں کرے گا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ جملہ بھی آیا ہے وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس دعا کے ذریعے تعلیم دینا چاہتے ہیں امت کو، اولاد کو، کہ جہاں دعائیں خیر کریں اس میں ہم اپنے والدین کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی دعا کریں اور عام مومنین کے لیے بھی دعا کریں۔ دعائیں خوب وسعت سے کرنا چاہیے، اللہ پاک ہمارے ذہنوں سے زیادہ بڑھ کر وسعت رکھتے ہیں۔ یہ دونوں رکوع کا مختصر خلاصہ اور تفسیر ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ناشکری اور ہر طرح کی ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے قبل کچھ اعلان سے بات کریں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے، ہماری اپنی مسجد کے ایک مصلی ہیں عبدالرشید شیخ بابو بھائی، ان کے چھوٹے بھائی لالو ڈرائیور کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازہ انشاءاللہ رات 1 بجے دربل گھٹک سوسائٹی سے اٹھایا جائے گا۔ تمام حاضرین حاضرات سے گزارش ہے کہ دعائیں مغفرت بھی کریں، اسی طرح تمام مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور احباب سے گزارش ہے کہ اگر مناسب ہو تو تدفین میں بھی شرکت کریں۔ ایک اعلان تو یہ تھا۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ آئندہ ہفتہ بدھ 14 جنوری اس وقت تو ممنوع وقت رہے گا، انتظامیہ کی طرف سے اس وقت جمع ہونے کی اور بات چیت کرنے کی اجازت نہیں رہے گی، احتیاطاً تاکہ مسجد کے اوپر کچھ آنچ نہ آ جائے درس قرآن موقوف رہے گا۔ الحمدللہ 13واں پارہ ہمارا ختم ہونے میں صرف 1 رکوع باقی ہے، آئندہ ہفتے درس قرآن نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد 21 جنوری رہے گا، 21 جنوری کو بھی کچھ اہم مصروفیات کی وجہ سے درس نہیں ہوگا، اس طرح 2 ہفتہ درس کی چھٹی رہے گی۔ انشاءاللہ آخری رکوع اس کے بعد والے ہفتے میں 28 جنوری کو ہوگا۔ 28 جنوری کو ہم پارہ مکمل کریں گے، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور خاص طور پر
مجھ ناچیز کے لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے 13 پارے مکمل ہو رہے ہیں۔ اس خوشی میں ہمارے ایک ساتھی کی طرف سے انشاءاللہ 28 جنوری کو جو درس ہوگا اس کے بعد دعوت طعام بھی رہے گی، خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، سب سے شرکت کی گزارش ہے۔ اس درس کے بعد انشاءاللہ دعوت طعام بھی رہے گی، کھانا کھا کر نہ آئیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس روز ہمارا 13 پارہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد جو سلسلہ رہے گا اس وقت انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ 2 ہفتے نوٹ فرما لیں کہ 14 جنوری اور 21 جنوری کو درس قرآن نہیں ہو سکے گا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن یا ارحم الراحمین۔ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرما، آپسی رنجشوں نفرتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ناشکری سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں توحید میں رسوخ عطا فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل دائم عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اس مجمع کے حاضرین و حاضرات کی جائز اور نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ، جو حرمین شریفین کی حاضری سے مشرف ہو چکے ہیں انہیں بار بار یہ سعادت عطا فرما۔ جو اب تک اے اللہ اس سعادت سے مشرف نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اسباب و سہولیات عطا فرما۔ اے اللہ، تمام عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما۔ محض اپنے لطف و کرم سے اے اللہ تمام عالم میں ربانی ہوائیں چلا دیجیے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔